آپ تصور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کیسا محسوس کر رہے ہوں گے جب ان کے اپنے لوگ، باہر کے دشمن نہیں، ان کے اپنے لوگوں نے کئی دنوں تک آگ جلائی، اتنی بڑی اور شدید آگ کہ کوئی اس کے قریب بھی نہ جا سکے، اور وہ انہیں اس آگ میں پھینکنے کے لیے تیار تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کے اپنے خاندان والے بھی اس میں شامل تھے، اور خاص طور پر ان کے والد جنہیں ابراہیم علیہ السلام بہت محبت کرتے تھے اور جنہیں انہوں نے سالوں تک نرمی سے اللہ کی طرف بلایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جیسے حالات کا سامنا کیا جب وہ طائف گئے، اور فرمایا کہ وہ ان کی زندگی کا سب سے مشکل دن تھا جب انہیں ایک تنگ گلی سے گزارا گیا جہاں لوگوں نے ان پر چیزیں پھینکی، گالیاں دی۔ اس وقت صرف زید بن حارثہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن طائف مکہ سے باہر ایک جگہ تھی، یہ ان کے اپنے لوگ نہیں تھے، اور پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص موجود تھا مگر ابراہیم علیہ السلام۔ علماء کہتے ہیں کہ سوچو اس درد کو جب آپ کو آپ کے اپنے لوگ، آپ کے اپنے خاندان والے، آپ کے اپنے والد آپ کو آگ پر ڈالنے پر آمادہ ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو زنجیریوں میں باندھا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے مجمع کی طرف دیکھا تو کسی ایک شخص کو بھی ایسا نہ پایا جو ان سے ہمدردی رکھتا ہو یا خفیہ طور پر ان کی حمایت کرتا ہو۔ اسی لمحے کے بارے میں کچھ تفسیروں میں یوں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، کیا آپ کو میری طرف سے مدد چاہیے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر آپ کے ذریعے ہے تو نہیں، لیکن اگر اللہ کی طرف سے ہے تو ہاں۔ اگرچہ یہ روایت حدیث کی کتب میں نہیں ہے، لیکن ایک مستند روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے جو فرماتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کا ساز ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ وہ کلمات تھے جو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہے تھے جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اور یہی کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہے جب خندق کی جنگ میں دشمن چاروں طرف سے مدینہ پر چڑھ آئے اور کافروں نے مسلمانوں سے کہا، تمہارے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، ان سے ڈرو، لیکن اس سے ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور وہ کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس لیے آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکی کیونکہ اللہ نے آگ کی حرارت کو ختم کر دیا، اور وہی لشکر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے وہ بھی کچھ نہ کر سکے کیونکہ اللہ نے ان کی طاقت چھین لی۔ یہ سب کچھ صرف انہی الفاظ کی وجہ سے تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔